السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية انہ لا يحب المعتدین۔ محترم سامعین و سامعات، بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی، بولنے کی، کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں، رب کریم ہمارے اس خیر والے عمل کو قبولیت، شرف قبولیت سے نواز دے۔ اس کے عوض رب کریم ہماری گردن کو جہنم سے آزاد فرما اور جنت الفردوس میں رب کریم ہم سب کا داخلہ نصیب عطا فرما، آمین۔ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو، ہم کو توحید اور سنت جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ کا جس قدر ہم احسان بجا لائیں، شکر ادا کریں، کم ہے۔ نہیں تو بہت سارے لوگ امت محمد میں ہونے کے باوجود شرک و بدعت کے اندر مبتلا ہیں اور دنیا کے اندر جانور جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سنت رسول کے سائے میں اللہ نے جگہ دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ میرے بھائی، اللہ کا احسان کو اگر ہم شمار کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اگر ہم شمار گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ اور اللہ نے جتنا بھی احسان کیا ہے، جتنی بھی نعمت ہم کو عطا کی ہے، کسی کا احسان کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اللہ نے امت محمد میں جو ہم کو پیدا فرمایا، اللہ نے اس کو بطور احسان ذکر فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے۔ تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو میرے بھائی، بزرگوں، دوستو، الحمدللہ ہم اہل توحید ہیں، سنت کے متوالے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ لوگ، ہم لوگ قابل مبارکباد بھی ہیں۔ لیکن شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیا ہے؟ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اور دشمن کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیں۔ اور اللہ نے بار بار کہا ہے اپنے دشمن سے ہوشیار رہو۔ اور دشمن اپنے دشمن کی طاق میں بیٹھا رہتا ہے، کب موقع ملے اس پر اٹیک کر، اس پر حملہ کر دیں، ہمیشہ وہ طاق میں۔ تو اہل توحید اور اہل سنت والوں کے ذہن اور دماغ کے اندر شیطان
ایک حملہ یہ بھی کرتا ہے کہ بھائی تم تو توحید والے ہو، تم تو نیکیاں کرتے ہو، تم تو نمازیں پڑھتے ہو، تم تو خیر کے راستے پہ ہو، کیوں نہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو جس سے دنیا میں تمہاری شہرت ہو، تمہارا نام ہو، تمہارا چرچا ہو، لوگ تمہیں جانیں، لوگ تمہیں جانیں۔ اب انسان کے اندر نام، نمود، شہرت کی حرص بڑھ جاتی ہے تو انسان اس کے اندر بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے، ایسی بات آ جاتی ہے، تو یہ نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد ہو جاتی ہیں۔ اور شیطان ایسے کر کے ہمیں کیا کرتا ہے؟ خسارے کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر لانا چاہتا ہے۔ تو میں آج یہ ٹاپک میرا نہیں ہے، میرا ٹاپک کیا ہے؟ نیکی کا حسن۔ نیکی کا حسن۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، ہر انسان خوبصورت اور اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، خوبصورت چیز اور اچھی، گندی چیز، خراب چیز کو کوئی نہیں کرتا۔ نیکی کے اندر خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ نیکی کریں اگر وہ بدصورت بن جائے، نیکی کریں اگر وہ خراب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ فائدہ؟ کپڑا خریدیں خراب ہو جائے، کپڑا ٹیلر سیے خراب ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ؟ بیکار ہے۔ کھانا کھائیں، کھانا کھائیں بھوکھی نہ مٹے، وہ کھانا کیا ہو؟ بیکار ہے کہ نہیں ہے؟ پانی پئیں پیاسی نہ بجھے، وہ پینا بیکار ہے۔ کپڑا پہنے ننگے رہیں، ایسا کپڑا جو ہمارے سطر کو نہ چھپا سکے، وہ بیکار ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کرے، اس میں حسن اور خوبصورتی نہ آئے تو وہ نیکی کیا ہے؟ بیکار ہے۔ آئیے اس تعلق سے قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 نمبر کی آیت پڑھی، سورہ نمبر 7 ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، لوگو اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو۔ یہ ساری ایک ہی معنی ہے، پکارنا، عبادت کرنا، دعا بھی عبادت ہے، اور ساری عبادت کا مغز اور روح کیا ہے؟ دعا ہی۔ تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگو اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ کیسے کرو؟ کیسے کرو؟ اللہ نے فرمایا تضرعا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہم نیکی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ برق پن آ جائے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو نماز پڑھتے، تم کیا ہے؟ ہم نماز پڑھے کسی بے نمازی کو اپنے سے نیچا سمجھ لی، اپنے گھٹیا سمجھ لیے، سب اپنے آپ کو بڑے سمجھ لیے، تو یہ کیا ہے؟ عبادت کی خوبصورتی نہیں، یہ کیا ہے؟ اکڑپن آ گیا، تکبر آ گیا۔ تو یہ چیزیں اللہ نے عبادت کا طریقہ کیا بتایا؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اونچا پن نہیں ہونا چاہیے، کبر نہیں ہونا چاہیے، جھکاؤ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جھکاؤ، عاجزی، انکساری، ایک بے بس، ایک مجبور، کیسے؟ ایک بڑے آدمی کے سامنے، اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں بے بس، مجبور، عبادت کر کے کسی پر ہم احسان نہیں کر رہے، عاجزی کے ساتھ۔ اور دوسرا طریقہ بتایا خفیہ، چپکے سے، خفیہ، چپکے چپکے۔ تو پتہ چلا عبادت کی جو تعریف اس آیت کے اندر کی گئی، ایک تو عاجزی کے ساتھ اور ایک خفیہ طریقے سے، چپکے سے۔ تو عبادت کی خوبصورتی یا نیکی کا حسن یوں کہہ لیجیے، عبادت کیا نیکی ہے، کوئی بھی عبادت ہے وہ نیکی ہی ہے۔ تو عبادت کی خوبصورتی دو چیزوں میں، ایک تو اس کے اندر عاجزی، دوسری خفیہ ہونا چاہیے، اس کو ظاہر، شہرت، چرچے کے اعتبار سے، نام و نمود کے اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے اس کی خوبصورتی اگر ہمارے اندر آ جائے تو اس کا مقام دیکھیے، اس کا مرتبہ دیکھیے کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مقام محمود کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نماز، فرض نماز کے علاوہ نفل نمازوں میں سب سے اونچا درجہ، سب سے بڑا مقام نماز تہجد کا ہے کہ نہیں؟ یہ سب جانتے ہیں
تو نماز تہجد کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اے میرے نبی آپ رات کو تہجد پڑھیں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفل ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے یہ مقام محمود وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے۔ تو آپ نماز پڑھیں، نماز تہجد یہ آپ کے لیے نفل ہے، امید ہے اگر آپ کریں گے تو آپ کا رب آپ کو کیا کرے گا؟ مقام محمود عطا کرے گا آپ کا رب۔ تو اب ذرا غور کریے، نماز تہجد نفل نمازوں میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ کوالٹی کی نماز ہے، نفل نمازوں میں سب سے اونچا مقام۔ اس کا وقت کو ذرا دیکھیے، اس کا وقت کب ہے؟ نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر سے، فجر کے وقت، فجر کا وقت جو طلوع ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے تک۔ تو یہ کیا ہے؟ رات کا حصہ ہے، تاریکی کا حصہ ہے۔ تو اس وقت کیا ہے؟ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ کا نیک بندہ اٹھ رہا اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کب رکھا؟ رات کی تاریکی میں، خفیہ رکھا۔ غور کیجئے، کہاں رکھا؟ خفیہ طریقے سے رکھا، چھپا کر رکھا۔ اب ایک بندہ، شیطان آتا ہے، ایک دن ہم نے نماز پڑھی نا، شیطان ہمارے دل میں بات ڈالے گا، جی فلاں تو بے نمازی ہے، تم اس کے سامنے کہو نا میں تو تہجد پڑھتا ہوں رات میں اٹھ کر، ایک دن پڑھا اب لگا لوگوں کے سامنے تمہاری شہرت ہو جائے گی، بھائی یہ تہجد گزار آدمی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے درمیان اور آپ کے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ کیا ہے یہ؟ راز ہے۔ اللہ نے راز کو راز میں رکھا ہے، تو اس کو راز ہی میں رہنے دیں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہ آپ نے کس کے لیے عبادت کی؟ اللہ کے لیے کی۔ کس کے لیے کی ہے؟ اور یہ رات کے وقت آپ نے کی ہے، دنیا سو رہی تھی تب آپ نے کی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی چلی جائے گی۔ آپ لوگوں کو پھر سنا دیے۔ ایک بندہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، نماز پڑھتا ہے، اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہے جیسے تیسے، اب کسی کو دیکھ لیا مسجد میں آ رہا ہے، اب اس نے اپنی نماز لمبی کر دی کہ لوگ ہم کو اچھا نمازی کہے، تو اس کو دکھانے کے لیے وہ لمبی نماز کیا ہے، تو اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ خفیہ، اللہ اور بندے کے درمیان جو راز ہے اس کو راز ہی رہنے دیں، ہاں اس کو راز ہی، اس کی شہرت، اس کا پرچار نہ کریں۔ تو یہ ہے اس کا حسن۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے روزہ فرض نماز کے بعد اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک اہم پیلر، اور یہ روزہ وہ عبادت ہے، امیر ہو غریب ہو سب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہے، نماز اور روزہ یہ ہر ایک پر ہے۔ نماز اور روزہ یہ کیا ہے؟ ایمان، یہ تین چیز جو ہے ہر ایک پر ہے۔ یہ روزہ وہ عبادت ہے میرے بھائی اور میری بہنیں کہ اسلام کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ نے اس کا اجر متعین کر دیا ہے، اللہ نے اس کا اجر بتا دیا ہے۔ نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، روزہ رکھنے دیگر عبادات کا یہ ثواب ہے۔ لیکن روزہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری ہے، اللہ نے یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اتنا دے گا اللہ کہ قیامت کے دن بندہ خوش ہو جائے گا اس اجر کو دیکھ کے ہی۔ تو کیوں کہا اللہ نے روزہ کا بدلہ میں خود ہی دوں گا؟ اس لیے روزہ دار جو ہوتا ہے اس کا اور بندے کے درمیان رابطہ رہتا ہے، تیسرا شخص نہیں جانتا کہ وہ روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا، پانی پیا تھا کہ نہیں پیا تھا، اس کے اور اللہ کے درمیان راز تھا، اس کے اور یہ چھپی ہوئی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھپی ہوئی عبادت ہے۔ اس لیے اس کا مقام دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے، اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اونچا ہے، اللہ خود اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دے گا۔ تو خفیہ جو چیز ہوگی، عبادت کا حسن، نیکی کا حسن کس میں ہے؟ چھپانے، خفیہ طریقے سے کرنے میں اور عاجزی کے ساتھ کرنے میں۔ آئیے چند دلائل کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کو اٹھائیں گے، حدیث نمبر 1423 ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لوگ ایک دوسرے کو، آج دنیا کے اندر رشتہ داریوں میں دیکھیے، باپ بیٹا بھائی بہن کی رشتہ داری کتنی قربت والی ہوتی ہے، کتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. ایک دوسرے کے لیے جہاں جان کی بازی لگا دیتا ہے. میرے بھائی کا، میرے بیٹے کا، میری ماں کا، میری باپ کا، میری بہن کا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے، اس کے لیے کچھ غلط سننا گوارا نہیں کرتا ہے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ اکبر. وہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹا ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. تو کسی شاعر نے نقشہ کھینچا ہے، یقیناً آئے گا وہ دن. اس آیت کی ترجمانی اس شعر کے انداز میں کی ہے، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جس دن محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگے، مجھ سے. اور زمین، اس زمین پہ جو ہم ہیں، اس دن زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی. تانبا اگر آگ پر تپتا کیسا لگتا ہے؟ تپ رہی ہوگی. لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے. لوگ نفسی نفسی کا ایسا عالم، اپنے پسینے میں. کس وجہ سے؟ اپنے گناہوں کی پاداش میں. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وہ عالم ہوگا. لیکن وہاں عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور وہ عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا. اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کو یاد کیا ہوگا. اس حدیث کا نمبر میں نے بتا دیا ہے، صحیح بخاری کی. ورجل من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایک وہ شخص ہوگا جس نے اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اور اس یاد کرنے کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں گے. اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. اللہ کو یاد کر کے رو دیا ہوگا. تو وہ شخص کو اللہ تعالی کیا کرے گا؟ عرش کا. کتنا مقام ہے! کیا لوگوں کو دکھا کر، لوگوں کے سامنے پرچار کر کے. آج یہ تسبیح کے دانے لے کر بازاروں میں چلتے ہیں لوگ، گالیاں بھی منہ سے نکلتی رہتی ہیں. آج دیکھیں گے تسبیح کے دانے لے کر لوگ بازاروں میں نکلتے ہیں، اور منہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا اللہ والا ہے، یہ تو بڑے مکار ہیں، گالیاں بھی بک رہے ہیں منہ سے. میرے نبی نے کبھی کسی کو غلط کہا؟ ہم نے دیکھا، میرا تجربہ رہا ہے. کئی آدمی کو میں نے دیکھا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان سے گالی. لیکن دیکھیے یہاں پر وہ شخص، یہ دنیا میں بازاروں میں کیا ضرورت ہے لوگوں کو تسبیح کے دانے دکھانے کی؟ یہ دکھانے والا ہے نا. مسجدوں میں بیٹھ گئے، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. ارے انگلی کل قیامت کے دن گواہیاں دے گی. انگلی پر شمار کر لو، گن لو. یہ انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی. اگر گناہ کیے ہوں گے تو گناہ کے بارے میں بھی گواہی دیں. اللہ تعالیٰ اس کو زبان قوت گویائی عطا فرما دے. قرآن کا اعلان، سورہ حامیم سجدہ کو پڑھیے. تو کہنے کا مقصد ہے، ورجل من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ عرش کا سایہ کرے گا. عرش کا سایہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تنہائی میں اپنے رب کو یاد کریں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتا ہے. خفیہ طریقے سے کی گئی عبادت، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مقام ہے. اسی حدیث کے اندر ایک اور عبادت ہے، صدقہ اور خیرات. ہم لوگ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تو سوچتے ہیں لوگوں کے سامنے دیں تو میرا بھی نام آ جائے گا، میری بھی شہرت ہو جائے گی، میں بڑا دینے والا بن جاؤں گا. دیکھیے وہ صدقہ، ایک وہ انسان ہوگا کل قیامت کے دن، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. اسی حدیث کے اندر ہے 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس میں ایک وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہوگا، چھپا کر دیا ہوگا. کیسے چھپا کر؟ ایسا چھپایا ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے دیا ہوگا نا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں، دوسرے کو خبر ہی نہیں. اللہ اور اس بندے کے درمیان راز رہا، تیسرے کو کوئی پتہ نہیں. اس کا یہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟
عرش کا سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ عطا کرے گا میرے بھائیو بزرگوں دوست۔ آئیے اسی طریقے سے دعا، لوگوں کے سامنے کی جانے والی دعا، لوگوں کو آج مسجد میں دیکھیں گے ایسے دعا کر رہے ہیں، دوسرے کوئی آ گیا بہت زیادہ رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ دعا کا وہ مقام نہیں ہے۔ آج ہم لوگ بھی رونا روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم بھی رونا روتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کا حسن کیا ہے، دعا کی خوبصورتی کیا، یہ بھی نیکی ہے، اور یہ کیا ہے؟ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ جتنی بھی عبادت دیکھ لیجئے دعا سے خالی نہیں۔ نمازی پڑھ لیجئے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پڑھ لیجئے، دعا سے خالی ہے۔ وضو کیجئے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی دعا سے خالی ہے۔ سونا ہو، اٹھنا ہو، ٹوائلٹ جانا ہو، نکلنا ہو، سب میں دعا ہے یا نہیں ہے؟ دعا ہی اصل عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ ہم رونا روتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ 3 وجہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ عدم اخلاص، اخلاص کا نہ ہونا۔ ہم اخلاص کے ساتھ دعا نہیں کرتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اخلاص ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ دعا ہمارے اور بندے کے درمیان، اللہ کے درمیان ہے، بندے اور رب کا یہ راز ہے، کنیکشن ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کون آیا مسجد میں؟ ہاتھ بھی اٹھا ہوا ہے، کون گیا ہے، ٹائم کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اخلاص نہیں ہے، بس ہاتھ اٹھائیں گے۔ دوسری چیز یہاں پر ایک اور نقطہ ہے، عدم توجہ، توجہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ ساری دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے دعا میں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی دھیان ہے، توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اور یقین نہیں ہے۔ یقین کیا؟ پتا نہیں، مانگتا تو ہوں ہمیشہ، وہ قبول نہیں ہوتی۔ ارے یقین سے مانگو، اللہ قبول کرے گا، اللہ پر یقین کرو، اللہ ضرور آپ کو، آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ آئیے ایک واقعہ، قرآنی واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد نہیں۔ دیکھیے خفیہ طریقے سے مانگی گئی دعا کا مقام دیکھیے، چپکے سے کی گئی عبادت کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، اللہ کس قدر اس کو قبول کرتا ہے اور اس کا مقام اور اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں اتنے بوڑھے 80+ عمر ہو گئی، ہڈی بالکل کمزور ہو چکی ہے۔ خود قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، من الکبر عتیہ، میں بڑی عمر کو، بے حد بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، بڑھاپے کو پہنچ نہیں رہا ہوں بلکہ بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ من الکبر عتیہ کا لفظ ہے سورہ مریم کے اندر، ایک دم بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ جب جاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، دیکھتے ہیں بے موسم کے پھل ان کے پاس ہیں، یعنی اس پھل کا سیزن نہیں ہے، مریم کے پاس یہ پھل موجود ہے کھانے کے لیے۔ اللہ کی نیک بندی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بے موسم کے پھل مریم کے پاس آئے کہاں سے؟ مریم سے پوچھتے ہیں، ان کے گارجین ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا، بتاؤ یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس آئے کہاں سے؟ گارجین بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ کہا قالت هو من عند اللہ، سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ اللہ کی جانب سے۔ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی جانب سے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے۔ وہاں سے ایک روشنی ملی، دل کے اندر ایک کرن جاگی، روشنی کس کے اندر؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ کہا جو میرا رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، کیا مجھ بوڑھے عاجز کمزور زکریا کو اولاد نہیں دے سکتا؟ تو وہاں سے یہ لگے اللہ سے دعا مانگی۔ دعا کیسے مانگی؟ سورہ مریم کی ابتدائی آیات کو پڑھیے، شروع کی آیت کو، وہیں آپ کو پتہ چلے گا کیسے دعا مانگی، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اس کو ہم اپنے اندر اسوہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا،
آپ کی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کس پر اتارا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ذکر ہے یہ رحمت و ربک، آپ کے رب کی رحمت کا. اس میں ذکر کس کا ہے؟ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے. کس پر؟ عبدہ زکریا، جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. کیا رحمت ہے، کیا رحمت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا پر؟ کب کی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. جب زکریا علیہ السلام نے اذ نادا ربہ، جب اس نے دعا کی اپنے رب سے. کیسے کی میرے بھائی؟ ذرا غور کیجئے گا. آج ہم دعا کرتے ہیں نا، کوئی کسی کو دیکھیں تو بہت زیادہ رونے لگتے ہیں. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چپکے سے، خفیہ طریقے سے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی. کیسے دعا کی، کیا دعا کی وہ بھی بتایا. کہا قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے. میری ہڈی یعنی بڑھاپے کی، میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، اور میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی ہے محروم نہیں رہا. ہمیشہ تو نے میری دعا کو قبول کی، ہمیشہ اے اللہ تو نے میری دعا کو قبول کی ہے، کبھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا. ولم اکن بدعائک رب شقیہ وانی، دیکھیے نبی تھے، نبی کا جذبہ کیا تھا، کیوں اولاد مانگ رہے تھے، دیکھیے اس کی وجہ بھی یہاں بتا رہے ہیں. وانی خفت الموالی من ورائی، اے اللہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، اس بات کا مجھے خوف ہے، میرے بعد میرے کنبے رشتہ دار والے، میرے جانشین جو ہیں وہ تیرے دین کی تبلیغ کا کام صحیح سے نہیں انجام دے پائیں گے، تیری دعوت کو لوگوں تک صحیح سے نہیں پہنچا پائیں گے. اس بات کا مجھے زیادہ ڈر ہے، اس لیے تو اپنی جانب سے مجھے ایک وارث دے، ایک وارث دے. فہب لی من لدنک ولیہ، ایک اولاد دے، وارث دے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اور اس کو وجعلہ ربی رضیہ، اس کی عادات، اس کے اخلاق، اس کے اطوار، اس کے کردار اتنے اعلیٰ ہوں کہ وہ سب کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ. اللہ وہ وارث ہمیں عطا کر. اللہ نے دعا سنی. کیسے دعا کی گئی تھی؟ خفیہ طریقے سے، چپکے سے. تہجد کا وقت تھا. اب خفیہ طریقے کی تفسیر علماء نے یوں بھی کی ہے، ایک تو بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں، اب اولاد مانگ رہے ہیں، دوسرے لوگ سنیں گے تو مذاق اڑائیں گے، دوسرے لوگ سنیں گے بڈھا سٹھیا گیا ہے اب دعا اولاد مانگ رہا ہے نا. تو ایک خفیہ یہ بھی ہے. ایک اللہ بندے کے درمیان کا ایک جو مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا بے موسم کے پھل، کہا اللہ وہ دے سکتا ہے، تو یہ اللہ سے اسی طریقے سے اور بھی کئی وجوہات بیان کی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے دعا، پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، تو چپکے سے دعا کی گئی تو اللہ نے قبول کیا نا. چھپا کر کی گئی نیکی کا مقام ہے، اگر اس کو کریں گے تو وہ نیکی ضائع بھی ہو جائے گی. دیکھیے خفیہ طریقے سے نیکی کی خوبصورتی کیا ہے؟ خفیہ ہے. اب دیکھیے اللہ نے کیا جواب دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تم کو بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی اللہ نے رکھا. اللہ نے دیکھیے چھپکے سے دعا کی گئی، اس کا نام بھی اللہ نے رکھا. کہا اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. تو جب حضرت زکریا کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، کوئی آدمی انہونی بشارت خوشی پاتا ہے تو اس کے اندر کہا یہ کیسے ہوگا، اس کو اور قریت کر پوچھنے کے ایسی بات نہیں کہ اللہ پر یقین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ علی کل، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ قادر مطلق ہے. پھر بھی قریت کر ہوتا ہے نا، کوئی آدمی اچانک کوئی خوشخبری سنتا ہے نا تو اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے.
اللہ سے سوال کرتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام، اللہ مجھے اولاد بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بشارت دے دی، اس کے بعد سوال کیا، اسی کے بعد کی آیت ہے قال ربی انا یکون لی غلام، اللہ مجھے اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے؟ وکانت امراتی عاقر، میری بیوی تو باج ہے، میری بیوی باج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو بڑی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میں تو حد بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں، بڑھاپا پار کر چکا ہوں سمجھیے، تو مجھ کو اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین، تیرے رب کے لیے بالکل آسان ہے، اس لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ نے پھر دلیل دی، اللہ نے پھر دلیل کیا دی؟ اللہ نے کہا وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، تم اپنی پیدائش سے پہلے کچھ تھے، تمہارا کوئی وجود تھا نہیں تھا۔ کتنی زبردست مثال دی اللہ نے۔ پھر تم سوال کر رہے ہو، پھر تم سوال کر رہے ہو، تم کو ہی اللہ نے پیدا کیا، تمہارا کوئی وجود کوئی یہ نہیں تھا، تو تم پھر کیسے اللہ پر تو یہ اور آسان ہے، یہ اللہ پر اور آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نشانی پوچھی، قال ربی اجعل لی آیہ، اللہ اس کے بارے میں ہمیں نشانی بتا دے، اس کی علامت کیا ہوگی؟ اللہ نے پھر اس کی نشانی، کہنے کا مقصد اس سورہ کو، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعہ ہمارے اسوہ بنایا ہے، رہتی دنیا تک جو لوگ قرآن پڑھیں گے ان کے لیے جو اسوہ ہے، نمونہ ہے، قرآن ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو ذرا غور کریں زکریا علیہ السلام نے کیسے عبادت کی، خفیہ طریقے سے، ہے کہ نہیں؟ اب ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اکیلے میں، تنہائی میں اللہ سے مانگیں۔ تو یہی نیکی کا حسن ہے، یہی نیکی کا حسن ہے کہ اس کو ہم چھپا کر کریں، خفیہ طریقے سے کریں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کریں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ کو نہیں پتا چلے گا، آپ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خود لوگوں کے سامنے، اب دیکھیے زکریا علیہ السلام نے پرچار نہیں کیا، قرآن ان کے بعد آیا نا، قرآن ان کے بعد آیا نا۔ اب دنیا میں رہتی دنیا تک انسان جو بھی مومن ہوگا اس کو پڑھے گا، اس کے لیے اس کو اسوہ بنا دیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کا پرچار بھی، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ کی گئی عبادت کا مقام دیکھیے کتنا بڑا مقام دیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی کے اندر حسن آئے، خوبصورتی آئے، تو اس کو ہم کیا کریں؟ وقت ہو گیا کیا؟ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی کے اندر کیا ہو؟ خوبصورتی ہو، ہماری نیکی کے اندر حسن ہو، ہماری نیکی کے اندر اچھائی ہو، تو ہم اسے کیا کریں؟ چھپا کر کریں، لوگوں کے سامنے پرچار کر نہیں کریں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے کہ اگر تم صدقہ کو، خیرات کو دکھا کر دو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ اور خیرات کو چھپا کر فقراء میں تقسیم کرو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اس میں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خیر کا لفظ کا، خیر یعنی سب سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں۔ تو چھپا کر کرنے کی چیز، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان کیا، قرآن کے اندر بیان کیا۔ آج امت مسلمہ کی حالت کیا ہے؟ ذرا غور کریں، کام نیکی کا ہم کم کرتے ہیں، پرچار زیادہ کرتے ہیں، تو کیا ہوتی ہے؟ کام ہمارا سکسس نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام ہو یا کوئی بھی کام ہو، اللہ سے پہلے دعا کرتے تھے، اللہ سے پہلے دعا کرتے تھے۔ اس وقت دو شخص تھے جو طاقتور مانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ، جو دونوں اسلام کے حق میں، دو عمر میں سے کوئی بھی جو اسلام کے حق میں بہتر ہو، اللہ تو اسے اسلام کی دولت سے نواز، ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل اور عمر بن خطاب کے بارے میں، ان کا نام بھی عمر بن ہشام تھا، عمر بن خطاب، تو دونوں عمر میں سے جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، تو دعا کر کے مانگی گئی۔ اس لیے ہم جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو رات میں اٹھ کر
اللہ سے دعا بھی مانگیں اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ریاکاری کس کا حملہ ہے؟ شیطان کا حملہ ہے. اور یاد رکھیے ریاکاری بڑے بڑے نیک عمل کو برباد کر دیتی ہے. بڑے بڑے نیک عمل کو برباد کر دیتی ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، شاید آپ نے بارہا سنا ہوگا، علماء سے بارہا سنا ہوگا. اکثر علماء کے خطاب میں کیا کہا؟ من صلی یورانی فقد اشرک. نماز محتم بالشان عبادت ہے کہ نہیں؟ نماز اسلام کے بعد، ایمان لانے کے بعد پہلی چیز نماز ہے. لیکن کہا من صلی یورانی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی شرک. اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ تم نے جس کو دکھانے کے لیے پڑھی اسی سے اجر مانگو، ہم سے تمہارا کوئی نہیں. تم نے اس کو وہ تم کو اچھا کہہ دیا، تم نے جس کے لیے کیا وہ تو تم کو مل گیا، میرے سے تمہارا. قرآن بھی کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. فویل للمصلین، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے، ویل ہے. کون سے نمازی کے لیے؟ الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے. ویل کیا ہے؟ ویل کی تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے. جہنم کے ایک گڑھے کا نام، جہنم کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے، ہے نا. یہ جہنم کا گڑھا ہے. تو یہ اگر دکھانے والا جو بھی کام ہے وہ ہماری نیکی کی خوبصورتی کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے من صلی یورانی فقد اشرک ومن صام یورانی فقد اشرک. روزہ کتنا ہے؟ روزہ کا مقام ابھی آپ نے سنا حدیث قدسی میں، کتنا اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا، اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دے گا. اللہ اپنے ہاتھ سے دے گا. روزہ رکھنے کا ثواب اتنا ہے کچھ کہنے کے لائق نہیں. اور اگر دکھاوے کا روزہ ہو گیا، ریاکاری والا روزہ ہو گیا، تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. ومن صام یورانی فقط اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. صدقہ اور خیرات کتنا بڑا عمل ہے. صدقہ اور خیرات بڑا عمل ہے، لیکن اگر دکھاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، ومن تصدق یورانی فقط اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا، لوگوں کے اندر میرا نام ہو، میری شہرت ہو، میرا چرچا ہو، تو کیا اس نے شرک کیا. تو دکھاوے والا اعمال دیکھنے میں بڑا معلوم ہوتا ہے، دنیا میں اس کا آپ سنے ہوں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ اکبر. جہنم 3 آدمیوں سے سلگائی جائے. اب تینوں کون ہوں گے؟ دنیا میں ریاکار ہوں گے. دنیا کی نظر میں تو بڑے نیک پارسا متقی ہوں گے. دنیا کی نظر میں نیک پارسا متقی ہوں گے، اور اللہ کی نظر میں جہنم ان سے سلگائی جائے گی. سب سے پہلے انہی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کون شخص ہوگا؟ سنے ہوں گے پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، ایک دم صحیح حدیث ہے. ایک وہ شخص ہوگا جو بہت زیادہ مالدار ہوگا اور ہر جگہ مسجد مدرسے کے لیے بے درے خرچ کیا ہوگا، صرف اس لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. کہا اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالو. تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ کہا تو نے مال خرچ کی، تم کو تو میں نے مال دیا. ایک مالدار کو لایا جائے گا، کہے گا تم نے مال کو کہاں خرچ کیا؟ کہا تیرے راستے میں ہی میں نے خرچ کیا، میں نے ادھر ادھر خرچ نہیں کیا. کہا تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تیرا نام ہو، تیری شہرت، تیرا نام ہو. تو نے میرے لیے نہیں کیا ہے، دنیا والوں کے لیے کیا ہے، اور وہ تجھ کو مل چکا، وہ تجھ کو مل چکا. اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہو گیا. اسی طریقے سے عالم، علم کا مقام بہت مرتبہ ہے. دنیا کے اندر اگر سب دکھانے کے لیے کیا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ عہدے میں جہنم میں ڈال دے گا. تو اسی طریقے سے جو بھی شخص جس کے اندر ریاکاری ہو، شہرت ہو، وہ نیکی کو برباد، وہ نیکی خوبصورت نہیں ہوتی ہے، وہ نیکی بدصورت خراب ہو جاتی ہے. اب بدصورت چیز دنیا میں کوئی پسند نہیں کرتا. شادی کے لیے لڑکی یا لڑکا کو لڑکی نہیں پسند کرتی، لڑکی کو لڑکا بھی نہیں پسند کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ بدصورت ہے نہیں، کتنے ایسے رشتے ٹھکرا دیے جاتے ہیں. اور اچھی چیز کو سب پسند کرتا ہے. تو ہم چاہیں ہم جو بھی نیکی کریں اس کے اندر کیا ہو؟
خوبصورتی ہو. خوبصورتی کیسے ہوگی ہمارے سامنے آ گیا. تو اس لیے ہم اپنی نیکی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی نیکی کریں تو عاجزی کے ساتھ کریں, خفیہ طریقے سے چھپا کر کریں. اس کے اندر خوبصورتی ہے, اس کا اجر ہے, اس کا مقام ہے, اس کا مرتبہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نیکی کو حسن طریقے سے, احسن طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری گردن کو جہنم سے آزاد فرمائے. رب کریم ہمیں نفس کے شر سے, لوگوں کے شر سے, شیطان کے شر سے اور ظالم حکومت کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے. اللہ ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرمائے. اپنے غیظ و غضب سے اللہ ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے. آمین یا رب العالمین. جو لوگ بھی یہ مکتب کے اندر کام کرنے والے ہیں اللہ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے اور اس مکتب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتہ.